السلام علیکم ایوان، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ جی آج کے ولاگ میں آپ سے کچھ ٹپس شیئر کروں گی اور کچھ جو کام ہے مجھے وہ میں نپٹاؤں گی۔ ساتھ ساتھ مجھے ایک روم کی کافی ٹائم سے میں سوچی تھی اس روم کی سیٹنگ چینج کروں، تو آج فائنلی میں نے ٹائم نکال لیا ہے۔ سو یہ رہا وہ روم۔ اچھا، یہ پلنگ جو ہے نا بیچ میں آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو گیٹ ہے یہ بھی بند نہیں ہو پاتا اس روم کا، تو یہ میں سوچی تھی اسے اس کونے پر کر دوں، باقی جو 2 صوفاز ہیں نا ان کو اس سائڈ پہ کر دوں گی۔ سو یہاں پر میں اپنی جدوجہد میں لگ گئی تھی اس سے کرتے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا، تھوڑا سا مطلب کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا یہ سب کرنے میں۔ اور روز اوپر کی صفائی ہوتی ہے، لیکن آج کل جو ہے نا جب سے بارشیں آئی ہیں نا تب سے اوپر چھت کا جو ہے نا پتہ نہیں کیوں چونا جھڑنے لگ گیا ہے، اور نا وہ پھر نیچے گرتا ہے زمین پہ، ظاہر سی بات ہے پھر وہ صاف کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ورنہ میں پہلے اس طرح کرتی تھی کیونکہ اوپر والے گھر میں زیادہ ہم لوگ آتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ڈسپلن سے چیزیں رکھی جائیں نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ کبھی کوئی آ بھی سکتا ہے اوپر، ویسے ہم لوگ سارے دن نیچے ہوتے ہیں، میرا روم اوپر ہے ویسے نا، کچن وغیرہ سب نیچے ہے نا، تو پھر سارے دن بچے بھی نیچے کھیلتے ہیں دونوں، اور پھر نا کھانا پکانا بھی نیچے کا ہوتا ہے، تو اوپر جو ہے نا بہت کم آنا ہوتا ہے۔ اگر کبھی مجھے آرام کرنا ہوتا ہے تو میں اوپر آ جاتی ہوں۔ اچھا، کچھ لڑکیاں جو ہے یا عورتیں آج کل جو ہے نا ذہنی مریض بنی ہوئی، مطلب ٹینشن اتنی زیادہ لیتی ہیں، بلا وجہ کی ٹینشن لے لیتی ہیں، اتنی سی بات کوئی ہوتی ہے اس پر ٹینشن لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو نا آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیا کریں، اپنے جو ہے غصے کو قابو میں رکھا کریں، اور جب بھی آپ کو غصہ آ رہا ہو نا تو آپ لمبی لمبی 3 دفعہ سانس لیجئے گا، دیکھیے گا آپ کا غصہ جو ہے منٹوں میں بھاگ جائے گا۔ اور جس بات کی آپ ٹینشن لے رہی ہیں نا اسے اب اللہ پر چھوڑ دیں، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی ٹینشن دور کریں گے انشاءاللہ، اور سب کچھ اچھا ہوگا۔ اور ہر دن کو مطلب نا نیا بنا کر جیا کریں، جو پرانی باتیں یا پرانی چیزیں ہیں سب بھول جائیں، کیونکہ پرانی باتوں کو یاد کر کے بندہ ٹینشن ہی لیتا ہے، اور ہر دن جو ہے نا نیا بنا کر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا کریں، اور پریزنٹ میں کیا چل رہا ہے، فیوچر میں کیا چل رہا ہے، یہ سب سوچا کریں، اور نا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا سیکھ جائیں۔ جب آپ شکر کرنا سیکھ جائیں گی نا تو آپ ڈپریشن سے فری ہو جائیں گی، آپ ٹینشن سے فری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کریں گی نا تو آپ کے دل کو بھی بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اور کبھی کبھی ہمیں اس لیے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری نیند نہیں پوری ہوئی بھی ہوتی، ہم بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی نیند ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اپنی جو بھی مصروفیات ہیں انہیں کمپلیٹ کر کے پراپر اپنی نیند پوری لیں، کیونکہ جب ہماری نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی نا تو ہم لوگ یہی بلا وجہ چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا، کیونکہ ہمارا موڈ آف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مصروف رکھو، فالتو فری تو اپنے آپ کو رکھو ہی نہ، کیونکہ جتنا بندہ بزی رہتا ہے نا اتنا ہی مطلب نیگیٹیوٹی سے دور رہتا ہے، اور اپنے دل کی سنا کریں، دوسروں کی بات نہ سنا کریں، کیونکہ دوسروں کی بات ہی مطلب کام ہی لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا، مطلب ہم اچھا کر رہے ہوں گے نا تو بھی لوگوں کو ٹینشن ہوں گی، برا کر رہے ہوں گے تو بھی ٹینشن ہو رہی ہوگی، اور اگر ان کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ بھی دو گے نا تو بھی وہ آپ کی اتنی سی بات پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ مطلب یار لوگوں کے لیے نہیں جیو، اپنے لیے جیو، مطلب اتنی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے اتنی سی زندگی، مطلب چھوٹی سی زندگی ہے، اسے ہنس کے خوشحالی سے گزار لو۔ ٹینشن لے کر کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہی بندہ عورت جو ہے نا سب سے زیادہ ٹینشن لے کر اپنے آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا نا، کچھ عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو مطلب آرام ٹھیک سے نہیں کرتی، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہیں، اور پانی کم پیتی ہیں۔ ہمیں پانی بھی دن میں پانی کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ہمیں دن میں کم سے کم 12 یا 16 گلاس پانی پینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا چاہیے۔ جو سب کا خیال کر رہی ہوتی نا اکثر وہی پھر اینڈ میں جب ان کی کھانے کی باری آتی نا پھر ان کا کچھ دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کھانے کا، مطلب ان کا پکا کر اور جو ہے نا مطلب لوگوں کو مطلب دے دے کر اس سے ہی دل بھر جاتا ہے۔ کافی میں نے دیکھا ہے عورتوں کو، مطلب وہ پکا رہی ہوتی نا کھانا تو ان کا جب ہی دل بھر جاتا ہے، تو پھر وہ بعد میں ٹائم سے کھاتی نہیں ہیں، بے ٹائم کھانا کھاتی ہیں، اور پھر یہ بھی ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے ہم زیادہ اسٹریس نہ لیں، کیونکہ اسٹریس میں رہنا نا صحیح نہیں ہے ہمارے لیے۔ اسٹریس بھی ایک ایسی مطلب سوچ ہے یا ایسی چیز ہے جو ہمیں بڑھاپے کی طرف فوراً سے لے جاتی ہے، اور ہمیں چاہیے ہم تھوڑی بہت اپنی اسکن کیئر کریں، کیونکہ اسکن کیئر کرنے سے جو ہے نا آپ کو جب آپ ظاہر سی بات ہے اپنی اسکن کیئر کریں گی تو آپ کو اپنے آپ اچھا لگے گا اور آپ خوش رہیں گی، ٹینشن سے فری رہیں گی۔ اور
جو لڑکیاں یا عورتیں ایکسرسائز نہیں کرتی نا، انہیں چاہیے صبح اٹھ کے ضرور کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کریں، کوئی اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں ایکسرسائز کرنے کی، کیونکہ ایکسرسائز جو نہیں کرتا نا ان کا جسم جو ہے نا ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور پھر ڈھیلا جسم جو ہے نا فٹ نہیں رہتا ہے، پھر وہ بھی بڑھاپے کی طرف ہمیں فوراً سے لے جاتا ہے۔ ہمیں زیادہ شوگر بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ شوگر جو ہے نا اندر کی چیزوں کو گلا دیتی ہے، اور بس کم سے کم کھائیں، مطلب نارمل جو ہوتا ہے نا اتنا لے لیں، بلکہ نارمل سے بھی کم کھائیں نا تو ہی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ سو یہاں پر میں کچھ چیزیں وغیرہ اپنی سمیٹ رہی تھی، میں کافی ٹائم سے سوچی تھی کہ میں اپنی جولی جو ہے بلیک ہو رہی ہے جو انہیں ایک سائڈ پر کر دوں، اور جو بالکل ٹھیک ہے نا انہیں ایک سائڈ پہ کر دوں۔ ویسے میری اتنی زیادہ جولی ہوتی نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے یا پھر عید وغیرہ آتی ہے نا تو میں میچنگ کے ڈریس کے ساتھ ہی لے لیتی ہوں، وہی میری رکھی ہوئی ہیں کافی۔ اور یہ جو ہے میں نے چیز سے لیا تھا، نہیں بلکہ میری مما لائی تھیں، بہت اچھے ہیں، میری شادی سے بھی پہلے کے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں اسے، اور یہ ابھی تک بلیک نہیں ہوئے، بالکل ایسے کی ایسی ہیں۔ اور وہ میری جو پائل ہے نا وہ چاندی کی پائل ہے، وہ جو ہے مجھے میری برتھ ڈے پہ جو ہے نا آئی تھنک میرے ان لاز نے گفٹ کی تھی، پاپا نے گفٹ کی تھی، جو میرے ہسبینڈ ہیں نا ان کے پاپا نے۔ سو یہاں پہ میں نے ایک میں سارے اپنے جو بھی جولی وغیرہ جھمکے وغیرہ ہیں اور ٹاپس وغیرہ نا سارے ایئر رنگ وغیرہ وہ سب رکھ لیے ہیں، اور اس میں اوپر والے میں واچ رکھ لوں گی، تاکہ مجھے جب بھی کہیں جانا ہو نا تو فوراً سے میں واچ نکالوں، رنگ نکالوں اور فوراً سے پہن لوں۔ سو اس میں نا پہلے میں نے شال کا سارا سامان رکھا ہوا تھا، اب شال کا سامان جو ہے نا میں الگ سے جو ہے ایک باکس میں کر کے رکھوں گی، کیونکہ شال جو ہے نا اب شال جو ہے گنجی ہو گئی تھی، تو پھر نا اب ان کے بال آنے میں تو تھوڑا بہت ٹائم لگے گا نا۔ میں نے آئل منگوایا تھا پنجاب سے، وہ کافی اچھا آئل ہے، اور 2 مہینے میں شال کے کافی حد تک بال آ گئے ہیں، شال کی برتھ ڈے تک تو ماشاء اللہ سے شال کے بال بڑے ہو جائیں گے۔ سو اس میں نے اپنی جولی کر کے رکھ لی تھی، پہلے میں نے شال کی کر کے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ شال جو ہے خوش ہو رہی تھی کہ جب فرسٹ آتے ہیں نا تو سب بچوں کو ہی اچھا لگتا ہے، تو کہہ رہی تھی مما نا آپ اس میں میرا سامان رکھیں، پھر میں نے ان کا رکھ دیا تھا، لیکن جو ہے نا اب مجھے ضرورت پڑتی ہے نا فوراً سے کہیں بھی جاؤ تو پھر جولی نکال کر پہن لو، یار وہ ڈبہ کھولنا پڑتا تھا، اس میں ڈھونڈنی پڑتی تھی چیزیں، اب میں نے اس میں سیٹنگ کر کے رکھ دی ہے۔ سو اب جو اس باکس میں سارا شال کا میں نے کر دیا تھا سامان، اب اس میں سے نکال کے جو ہے نا یہ بڑا والا باکس ہے، اس میں طریقے سے رکھ دوں گی سب چیزیں، شال کی پونیز وغیرہ، شال کی بھی جو ہے نا میں ہر چیز میچنگ کی لیتی ہوں۔ شال کے جب بال تھے نا بڑے بڑے، شال کے بال جو ہے نا ہلکے تھے، اس وجہ سے نا میں نے انہیں کٹ کروا دیا، اور شال جو بیچ میں بیمار بھی پڑ گئی تھی، تو سب کہہ رہے تھے بیماری کے بال ہیں نا بڑھ نہیں رہے، تو پھر نا آپ کٹ کروا دو، تو پھر نا اور شال کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، صحت ہی نہیں بن رہی تھی شال کی، تو نا اس وجہ سے ہم نے اس کا ہیئر کٹ کروا دیا تھا، مطلب گنجا کروا دیا تھا اسے۔ اور پھر جب سے ماشاء اللہ ابھی شال کی نا ہیلتھ بھی اچھی ہو رہی ہے، اور اب ماشاء اللہ سے دوبارہ سے شال کے ہیئر آنے لگ گئے ہیں۔ شال کی دادی جو ہے نا پنجاب سے نا سرسوں کا تیل لائی تھی، خالص تیل سرسوں کا نا، پنجاب والا تیل اتنا اچھا ہوتا ہے، یہاں تو ملاوٹ ملتی ہے کراچی میں، اور وہ اتنا اچھا آئل ہے کہ میرے بال اس سے نا ٹوٹنا بند کر دیے ہیں، اور شال کے 2 مہینے میں بال جو ہے ماشاء اللہ سے 1 انچ آ گئے ہیں۔ سو یہاں پر شال کی میں جب بھی بازار جاتی ہوں نا کچھ نہ کچھ شال کے لیے لے کر آتی ہوں، بھلے سے وہ ایک مطلب ہیئر بینڈ ہو یا پھر پونیز وغیرہ ہو یا پھر کلپس وغیرہ ہو نا، کچھ نہ کچھ مجھے لے کر آنا ہی آنا ہے شال کے لیے، کچھ بھی پسند آ جاتا ہے نا تو میں لے کر آ جاتی ہوں۔ اچھا یہ میچ ہو جاتی ہیں چیزیں، ہر مطلب میچنگ کے کلپس ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں شال کہیں بھی جاتی تھی نا پہن کر تو پھر ایک کلپ گم کر دیا، ایک کہیں اور پھینک دیا، اتنے زیادہ کلپ تو شال نے اس طرح گم کر دیے تھے۔ اب شال کا ہیئر کٹ ہو گیا، مطلب اب اگین بڑے ہوں گے بال ماشاء اللہ سے، اب نہیں کٹوانا میں نے اپنی بیٹی کے بال، تو پھر یہی ساری چیزیں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، پھر یوز کرے گی شال۔ دیکھیں کتنی اچھی اچھی اتنی پیاری پیاری میں نے شال کے لیے کلپس رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ شال کی پسند کی بھی تھیں، جب بھی میں کہیں بازار وغیرہ اگر شال کو لے کر جاتی تھی تو شال اپنی پسند سے لیتی تھی، چوڑیاں وغیرہ مطلب بینگلز ہر چیز شال کی میں نے لے کر رکھی ہوئی تھی، کچھ تو بلیک ہو گئی تھی تو وہ میں نے سائڈ پر کر دی۔ یہ کیچز وغیرہ شال نے اتنے سارے تھے، یہ دیکھیں گم کر دیے، مطلب شال نے آدھی سے زیادہ چیزیں تو گم ہی کر دی، یہ تو کافی کم چیزیں ہو گئی ہیں۔ اور کچھ اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو شال کی آنی لوگ لائیں تھیں عید پر، اور شال نے وہ یوز بھی نہیں کیا، ابھی نیو کی نیو اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ 14 اگست کی چیزیں ہیں کچھ، اور یہ شال کی یہ والی جو چوڑیاں ہیں نا یہ ہی آ رہی تھیں شال کی، تو میں نے سنبھال کے رکھ لی، میں نے بولا چلو ابھی یہی آ رہی ہیں، اور اس میں پرس وغیرہ شال کے، اور گلاسز تھے، ہیئر بینڈس تھے، اب ان کو بھی سیٹنگ کر کے اس والے باکس میں کر دوں گی، تاکہ جو ہے نا یہ دونوں باکس میں اوپر نیچے کر کے ایک جگہ پر رکھ دوں، اور جب بھی مجھے کوئی بھی ڈریس شال کو پہنانا ہو اور فوراً سے اس میں میچنگ کے کلپس نکال لوں، اور شال جو بھی بولے وہ فوراً سے پہنا دوں میں۔
اشال کی چیزیں جو ہے نا میں کم سے کم اشال اب 3 سال کی ہونے والی ہیں. جب سے اشال 1 سال کی ہوئی ہے نا تب سے میں مطلب 2 سال ہو گئے ان سب چیزوں کے. میں نے اتنا سنبھال کر رکھی. اشال کی جب فرسٹ عید تھی نا یہ تب کا پرس ہے اشال کا. جب یہ نیو چلے تھے تب میں نے لا کر رکھا تھا. کافی اچھا تھا یہ. اب تک اشال نے مطلب اشال بس عید پر ہی لیتی ہیں, زیادہ یوز ہی نہیں کرتی ہیں. یہ اشال کی جو وہ پھپھو کا پرس تھا جب وہ چھوٹی تھی نا جب ان کا تھا. اشال کی دادی نے ابھی ان کو نکال کر دیا ہے یہ بریک کیس سے. یہ بھی ایک ہیئر بینڈ ہے. یہ اشال کی آنی نہیں دیا تھا. اشال نے ابھی تک یوز ہی نہیں کیا, پہنا ہی نہیں ہے. مطلب یہ نا تھوڑا سا بڑا ہے تو اشال تھوڑی بڑی ہوئیں گی نا پھر یوز میں آئے گا. سو یہاں پر یہ بٹر فلائی والا بریسلیٹ ہے. شکر ہے ساری چیزیں جو ہے نا جلدی سیٹ ہو گئیں, کیونکہ نا یہ مجھے ویڈیو میں نے تیز کری ہوئی تھوڑی سی. مجھے کرنے میں پورا جو ہے نا آدھے سے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا. چیزیں سمیٹنی آسان بات نہیں ہے. اگر آپ کو میری ولاگس چھوٹے موٹے پسند آتے ہیں تو آپ لائک کر دیا کریں, سبسکرائب کر دیا کریں, اور کامنٹس بھی پیارے سے ضرور کیجیا کریں. اور آپ کو کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے وہ بھی بتایا کریں کامنٹس میں. تو بائے بائے, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیو ولاگ میں.